ویلکم ٹو مائی چینل. آج بنات الناش کی قسط نمبر 18 ہے اور ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے توہم پرستی کی. یعنی کہ ہم حسنانی جی بات کر رہی تھیں حسن آرا اور خیر النساء کے ساتھ. عورتوں دیہات والیوں کے خیالات میں جو توہم پرستی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی. تو حسنانی جی کہتی ہیں کہ سبب کیا ہے؟ علم کی کمی، علم کی کوتاہی. ہمارے رشتے کی ایک نانی تھی، پھر وہ نانی کا قصہ آگے اب شروع ہوگا. کوئی 4-5 برس ہوئے، پورے 100 برس کی ہو کر مری. ان کے حالات سنو تو نہایت تعجب کرو. ایک تو اگلے وقتوں کی آدمی، دوسرے مدتوں رہیں باہر. دیہات والوں کی خوب وہ ان میں اتنا اثر کر گئی تھی کہ بس وہم کا پتلا بن گئی تھی. اتنا پھونک پھونک کر تو قدم رکھتی تھی مگر بیچاری رہیں سدا غم زدہ. میاں بھائی جوان بیٹیاں سب ایک ایک کر کے ان کے روبرو مرے. اب آ کر شہر میں آباد ہو گئے اس کے بعد، یعنی سب کے مرنے کے بعد. تو ایک بھتیجا ساتھ تھا. بھرے کنبے میں یہ ایک بچہ بچا تھا. یوں ہی اس کی الامین تھی اور اس پر اللہ جنت نصیب کرے. نانی کی احتیاط میں کہہ نہیں سکتی کس آفت میں وہ لڑکا مبتلا رہتا تھا. کوئی دکھ ہو دوا تو اس بیچارے نے جانی ہی نہیں کہ کس کو کہتے ہیں. بس ٹونے ٹوٹکوں پر اس کی زندگی تھی. جب نانی اس کو لے کر شہر آئیں تو کوئی 4-5 مہینے کا بخار تھا. لڑکا نگوڑا سوکھ کر کانٹا ہو گیا. تیلیوں جیسے ہاتھ پاؤں، رنگت جیسے کسی نے منہ پر ہلدی مل دی. یعنی کہ یہ بہت کافی لمبی ڈیٹیل ہے جس کا سارے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ نانی کے ٹونوں ٹوٹکوں اور ہر وقت کی وہم کی وجہ سے نا صحت نہیں پکڑتا تھا. تو نانی پھر شہر آئیں تو ان لوگوں کے گھر آئیں. جب عسکری نے واقعہ یہ سنایا نا تو عسکری کہتی ہے کہ اچھی نانی، اس لڑکے کا کیا حال ہے اور یہ کب سے بیمار ہے؟ نانی: تیزی کا چاند جو دیکھ کر پڑا ہے تو اب تک نہیں سنبھلا. امرت بیاہی کے بچوں کی یہی تو خرابی ہے، بات میں ضد، یعنی ضدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اچھی، پھر اس شہر میں کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر. میں اچھا یہاں پہ اچھی لکھا ہوا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تو شہر میں کیا آپ جہاں سے آئی ہیں وہاں پہ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہ تھا. نانی: بتھیرے حکیم، بتھیرے ڈاکٹر جب کسی کے بس کے ہوں. میں کیا یہ دوا نہیں پیتا، پرہیز نہیں کرتا؟ نانی: نہیں، دوا تو پیتا ہے. یعنی اصغری اپنے آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ دوائی وغیرہ نہیں پیتا جو اس کی یہ حالت ہے؟ تو نانی کہتی ہے نہیں، دوائی تو یہ بچہ پیتا ہے، پرہیز اتنا کروا رہی ہوں کہ اب 5واں مہینہ ہے، ابالی کھچڑی دیتی ہوں اس کو. بڑے فخر سے بتا رہی ہیں وہ. یعنی وہ اس کو کچھ کھانے پینے کو ہی نہیں دیتی تھی تو اس بچہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا اور بہت بری حالت ہو گئی اس کی، بالکل مرنے کے قریب. میں کیا پھر علاج نے فائدہ نہیں کیا؟ نانی: حکیموں کا علاج تو کیا ہی نہیں. میں اچھی حکیم کسی اور دن کے واسطے، یہ حال لڑکے کا ہو گیا ہے اور ابھی تک دوا مطلق نہیں کی. نانی: حکیم کا علاج کرنے میں تو یہاں نہیں آئی، البتہ کچھ منتیں ہیں ان کو اتارنا ہے. نانی: یہ مرض حکیموں کے قابو کا نہیں. اس لڑکے کی ماں کا کچھ خلل تھا. 5واں برس بچے کو لگا، یعنی ماں بیمار تھی تو وہ رخصت ہو گئی. یہ لڑکا 10ویں جگہ ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی ماں کے کئی بچے پہلے بھی مر چکے ہیں. یہ اس کی ماں ٹھیک نہیں تھی تو مطلب میرے ٹونے ٹوٹ کے بالکل ٹھیک ہیں. تو اس کی ضرور ماں میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کے بچے نہیں بچتے تھے. تو لڑکے کے پیچھے میں نے اپنا لہو اور پسینہ ایک کر دیا. اس دکھ کا دستور ہے کہ 12 برس تک اس کا زور رہتا ہے. 1-4 مہینے مصیبت کے اور ہیں تو یہ ٹل جائیں گے، خاطر جمع ہو. میں اس طرح کے دکھ لوگوں سے تو سنتی آئی تھی مگر کچھ دل سے میں اس کی قائل نہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دکھ ہو ماں کو اور بچوں پر 12 برس تک اس کا بار رہے اور کوئی دکھ ہو اور اس کی کچھ دوا ہے. یہ کیسا لا علاج دکھ ہے کہ طبیب اس کے قابل نہیں، وید اس کو تسلیم نہیں کرتے، ڈاکٹر اس کو مانتے نہیں اور نہ کچھ اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیا بلا ہے. نانی: ہاں، اس 13ویں صدی میں یہ نئی حکمت ایجاد ہوئی ہے، ورنہ ہمارے خسر کہتے ہیں سسر کو، کیسے بڑے مولوی تھے کہ دنیا جہان میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، خود اس کے حامل تھے. انٹرسٹنگ کریکٹر ہے نانی کا. آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور مجھے بھی بہت
دلچسپی اس میں آ رہی ہے کہ یہ بالکل ٹپیکل ان کا پرانے لوگوں والا ایک سٹائل ہے. اب برکت والے علم والے لوگ اٹھ گئے, کچھ ملا رہ گئے ہیں جن کو نماز تک کی نیت نہیں آتی, نئے نئے مسئلے نکالے ہیں. شب برات کا مانڈا حلوہ حرام, عید کی سیویاں حرام. مرد تو بگڑے ہی تھے, انہوں نے عورتوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کیا. وہی کہاوت ہے, میں تو ڈوبا ہوں مگر تم کو بھی لے ڈوبوں گا. اب کی سہاگنیں بیواؤں سے بھی بدتر, نہ کپڑوں میں رنگ, نہ منہ میں مسی, نہ ناک میں نتھ, نہ ہاتھ میں چوڑیاں. میں یہ سب کچھ ہے مگر اس سے کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہوئی, بلکہ سر دست ایک فائدہ یہ ہوا کہ رسموں کی پابندی میں جو تکلیف ہوتی تھی اس سے محفوظ رہے. اصل میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ نانی کا شکوہ یہ ہے کہ پرانے جو جس دور کا یہ وہ بھی تو بہت ہی ہمارے لیے پرانا دور ہے, جبکہ یہ اصغری کا جو دور بتا رہے ہیں تو یہ نانی تو اس سے بھی پرانے دور کی ہیں. تو اس وقت جو نئی دلہنیں ہوتی تھیں نا, ان کے بچے بھی بڑے ہو جاتے تھے تو وہ نئی دلہن ہی رہتی تھیں, تو ان کو دلہن ہی کہہ کے بلایا جاتا تھا جب تک ساسیں زندہ رہتی تھیں. یعنی کہ وہ بیچاریاں ساری زندگی پابند ہوتی تھیں, ہر وقت زیور پہنے رہنے پہ, گھونگھٹ نکالا کرتی تھیں. یہ تو آپ مرات العروس کا اگر ڈرامہ بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اصغری جو ہے وہ اپنے سسر سے پردہ کرتی ہے اور گھونگھٹ نکالے رکھتی ہے. تو وہ یہ پرانا ایک رواج تھا. تو وہ نانی کے کہنے کا مطلب ہے کہ جی وہ جو نئے لوگ آ گئے ہیں, نئے خیالات آ گئے ہیں, انہوں نے پرانوں کی رسمیں ختم کر دیں آ کے. اچھا, نانی جب سے رسمیں اٹھ گئیں, دنیا سے رونق, برکت, محبت سبھی کچھ تو اٹھ گیا. رہا کیا ہے, میاں بیویوں میں وہ اگلے وقتوں سے اخلاص نہ رہے, بہن بھائیوں میں پہلی سی محبتیں نہ رہیں, نہ وہ سستے سمے ہیں نہ وہ فراغتیں ہیں. اب تو گھر گھر روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں یعنی کہ اصغری, نانی, نمود اور تکلف کی چیزیں نئی بہت چل نکلی ہیں, اس سے سب کے خرچ بڑھ گئے ہیں, اور ملک میں ہر طرف امن ہونے سے ایک جگہ کا پیداوار تمام ملک میں پھیل جاتا ہے. 2 سال اس طرف خشکی رہی, کلکتہ سے غلہ کھینچا چلا آتا تھا, دوسرے آدمیوں کا شمار بہت بڑھ گیا ہے. اناج سستا ہو تو کیوں کر ہو, نانی اے چل لڑکی, میں سے ڈھکوسلے نہیں سمجھتی, میرے گھر آپ کھیتی ہوتی ہے, یعنی بوئے جاتی ہیں فصلیں. نانی میں نے کھیتی نہیں کی لیکن اس فن میں 2 کتابیں دیکھی ہیں. اس میں شک نہیں کہ اگلے زمانے کی نسبت ان دنوں زمین کی پیداوار گھٹ گئی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اگلے زمانے میں عملداری کا انتظام خراب تھا. لوٹ کھسوٹ کے ڈر سے کھیتی کم ہوتی تھی اور بہت زمین پڑی رہا کرتی تھی, اور پڑے رہنے سے اس کی طاقت بڑھتی تھی. جب بوئی جاتی تھی تو بڑے اناج ہوتے. اب کسی سال زمین پڑی نہیں رہتی, پیداوار تو گھٹنا ہی چاہیے. نانی بیٹی وہ پہلے کسی برسات نہیں ہوتی. نانی میں جانتی ہوں سدا برساتیں ایک سی ہوتی آئی ہیں اور ویسی ہی اب بھی ہوتی ہیں, بلکہ نہروں کے جاری ہونے سے جا بجا پانی کی افراط ہو گئی ہے. مگر اگلے وقتوں میں ہم کو اور شہر کا حال معلوم نہیں ہوتا تھا. اب ایک جگہ ذرا سی خرابی ہوتی ہے تو تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ میں اپنی آج کی کہانی ختم کروں گی, اور تھوڑا سا میں اصغری کا پوائنٹ آف ویو آپ پہ واضح کر دوں کہ اصغری نانی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگ کنویں کے مینڈک تھے, آپ کو ایک حصے سے دوسرے حصے کی خبر نہیں آتی تھی. آپ صرف اپنے علاقے اور وہ جو آپ کا محدود سا ایک لمیٹڈ سا ماحول تھا اسی میں ہی رہنا چاہتے تھے, اور آپ کو دوسرے مطلب ملک کی, شہر کی, دوسرے گاؤں تک کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو اگر اچھی پیداوار ہوتی تھی تو آپ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ ہی اچھی پیداوار ہوتی ہے, لیکن دوسری کسی جگہ پہ شاید پیداوار میں کمی ہو. تو بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ یہ سٹوری, اور بہت سی معلومات آپ دیکھیں گے کہ اس میں دی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.